يرحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ومالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصديقين الغر الميامين، لعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في سبيل الله بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. صلوات پڑھ دے محمد. عزیزان گرامی قدر، بزرگان محترم، قابل احترام خواتین، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے سورہ مبارکہ لقمان کی یہ آیہ وافی ہدایہ ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے. ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ تم نے اس امر پر، اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے تابع کر دیا، تمہاری حکومت میں دے دیا زمین اور آسمان کو. اور صرف زمین اور آسمان ہی کو تمہاری تابعیت میں اور حکومت میں نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ نعمتیں جو ظاہری نعمتیں ہیں اور وہ نعمتیں جو باطنی نعمتیں ہیں وہ فی تحفے کے طور پر تمہاری خدمت میں پیش کر دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو تم سے مجادلہ کرتے ہیں. مجادلے کا مطلب ہے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں اللہ کے مسئلے میں. اور یہ جو لڑتے ہیں، جو جھگڑتے ہیں، جو مجادلہ کرتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہیں علم نہیں ہے، یعنی جاہل ہیں، جن کی ہدایت بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہ ہیں اور ان کے پاس کوئی روشن کتاب بھی نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر، آپ تمام حضرات قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی، قرآن مجید کی آیات پر فکر کرتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں کہ اس آیت میں کہا کیا گیا ہے. دیکھیں، ایک تلاوت تو یہ ہوتی ہے کہ ثواباً تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا کلام ہے. لیکن ایک تلاوت یہ ہوتی ہے کہ آیت کو پڑھنے کے بعد اسے سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی اس آیت میں کہا کیا گیا ہے یا نہیں، اس کا مقصد کیا ہے.
یہ آیت جو قرآن مجید کی ہے جس کی میں نے تلاوت کیا ہے، اگر آپ غور کریں اور اس پر فکر کریں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اس آیت کا لہجہ ہی الگ ہے بالکل۔ دیکھیے، قرآن مجید کی تلاوت ایک روحانی سفر ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ سفر میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی جرنی کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، مان لیجئے 1000 مائل 1500 مائل دوری کا سفر کرنا ہے، چل رہے ہیں، تو اس سفر میں ایسا نہیں ہے کہ جن مناظر کے تحت، جس سین کے تحت آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے، آخری منزل تک جہاں آپ کو پہنچنا ہے، وہ ایک ہی طرح کی سینری سب آپ کو نظر آئیں، ہے یا نہیں؟ کہیں ہرا بھرا دکھائی دے گا آپ کو، کہیں ایسا ہوگا کہ کچھ ہرا کچھ خالی، کہیں ایسا لگے گا آپ کو کہ پورا میدان ہی نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ یعنی مختلف مناظر سے آپ اپنا سفر طے کرتے ہیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، ہے؟ قرآن مجید کا سفر کچھ ایسا ہی سفر ہے کہ اس روحانی سفر میں جب انسان ابتدا کرتا ہے اور جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے، اس کے سامنے منظر نیا نیا نظر آنے لگتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ کبھی انبیاء کا ذکر، کبھی اوصیاء کا ذکر، کبھی اپنے صحائف کا ذکر کر رہا ہے، کبھی ان کا ذکر کر رہا ہے جن پر اس نے عذاب نازل کیا ہے، کبھی ان کا ذکر کر رہا ہے جو اس کے بہترین بندے ہیں۔ تو جب آپ اس سفر کو طے کرتے ہیں تو آپ مختلف مناظر سے، منظروں سے جب گزرتے ہیں تو کہیں رکتے ہیں، کہیں آپ عبرت حاصل کرتے ہیں، کہیں آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکل جاتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اثر آپ کے ذہن پر ہوتا ہے، اس کا اثر آپ کی طبیعت پر ہوتا ہے، اور جب انسان کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے تو وہ کیفیت اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو قرآن کا سفر بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جب آپ اس روحانی سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو آپ متاثر ہوتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں اس سفر سے، اور اس کی کیفیت آپ کے چہرے پر نمایاں ہونے لگتی ہے۔ کبھی گھبراہٹ کے آثار آتے ہیں، کبھی خوشی کے آثار ہوتے ہیں، کبھی عبرت کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو بس قرآن مجید کے سفر میں اگر متاثر ہوئے ہیں تو اس سے فائدہ ہے، اور اگر تاثر نہ پیدا ہو سکا تو بس تلاوت کا ثواب ہے۔ صلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر۔ اب دیکھیے جو آیت کیا کہہ رہی ہے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ کیا تم نے اس امر پر، اس بات پر غور نہیں کیا؟ یہ کہنا کہ تم نے اس بات پر غور نہیں کیا، یہ خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قدرت یہ نہیں چاہتی ہے کہ تم سرسری طور پر گزر جاؤ یہاں سے۔ غور فرمایا آپ نے؟ آپ بھی تو کہتے ہیں نا، کبھی کوئی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں کسی سے، اور آپ نے دیکھا کہ سامنے جس سے بات کر رہے ہیں آپ، اس نے کچھ دھیان نہیں دیا، تو آپ رک کے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے غور نہیں کیا کہ میں نے کیا کہا؟ غور کیا آپ نے؟ کہ آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس بات کو کہنا چاہتا ہوں اس کی امپورٹنس کو سمجھیے، اس کی ڈیپتھ میں اترنے کی کوشش کیجئے کہ کہیں کیا جا رہی ہے بات۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ جس بات کو وہ کہنے جا رہا ہے وہ صرف سرسری طور پر آپ اسے پڑھ کے گزر جائیں۔ علم ترو، تم نے اس بات پر غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا، تم نے دیکھا نہیں اس بات کو۔ اب بات کیا کہی جا رہی ہے وہ دیکھیے کہ کس بات پر روک رہا ہے، کہ اللہ نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا، حکومت میں دے دیا تمہارے، کیا دے دیا حکومت میں؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی تمہاری حکومت میں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی تمہاری حکومت میں دے دیا ہے یا نہیں؟ تو بات ختم ہو گئی کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب تابع اور حکومت میں دے دیا گیا۔ اب اس کے بعد اس کی کیا ضرورت ہے کہنے کی
کہ اس کے ساتھ ساتھ وَأَسْبَغَ نِعْمَهُ، اور اپنی نعمتوں کو بھی، میرے مالک تیری نعمتیں جو کچھ ہے زمین اور آسمان ہی کے بیچ میں ہے، یا زمین کی تہوں میں ہے، یا آسمان کی بلندیوں میں ہے؟ نہیں، اس کے بعد یہ بھی نہیں کہا کہ نعمتیں دے دیں۔ دیکھیں، قابل فکر بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا یہ کلام ہوتا، میں اگر گفتگو کرتا، تو آپ کہتے کیسی باتیں کر رہے ہو، جب تم نے یہ کہہ دیا کہ بھئی سب کچھ دے دیا تو اس میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارا ہے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور پروردگار جب گفتگو کرتا ہے تو تفریح تباہ کے لیے نہیں کرتا ہے، ٹائم پاس کے لیے گفتگو نہیں کرتا ہے، لفظوں کو ابس بیکار استعمال نہیں کرتا ہے۔ میرے عزیزو، لفظوں کا کیا ذکر ہے، زیر اور زبر کو بھی بیکار نہیں استعمال کرتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ تو اب ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ وَأَسْبَغَ نِعْمَهُ، اچھا دے دیا نعمتیں، نہیں بتا رہا ہے کون کون سی دیا ہے، تم پتہ نہیں کیا سمجھو، ظاہراً جو ظاہری نعمتیں ہیں، یعنی جو دیکھ رہے ہو، وہ باطن، جو باطن میں ہے، جو تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، وہ بھی تمہیں دے دیا۔ ذرا غور کیا آپ نے؟ تو آج اسی پر گفتگو تھوڑی سی آپ کی خدمت میں ہو جائے کہ ذرا آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت کا تعلق کس سے ہے، یہ بتائیے مجھے۔ عام انسانوں سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ حکومت ہم کو دی گئی ہے، مسلمانوں کو دی گئی ہے یہ حکومت، زمین اور آسمان کی حکومت مسلمانوں کو دی گئی ہے، اور ظاہری اور باطنی نعمتوں کے تحفے ان کے سامنے ڈال دیے گئے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں کہ جس کے ہلائے ایک پتہ نہیں ہلتا ہے، زمین و آسمان کی حکومت کا کیا ذکر ہے؟ ذرا غور فرمایا آپ نے، یہ نعمتیں کیا ہیں؟ یہ نعمتیں سبزی بھاجی ہے ہماری اور آپ کی زبان میں، کہ وہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ ککڑی ہے، یہ کریلا ہے، یہ ٹماٹر ہے، یہ آلو ہے۔ یہ کون سی نعمتیں ہیں جس کا ذکر کر رہا ہے وہ؟ اور ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں جنہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا مصداق مسلمان نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، ہے یا نہیں؟ کہ مسلمان اس بات پر مفسرین خوش ہو گئے۔ پوچھئے ذرا مسلمانوں سے، بھئی اس کی تفسیر تو بتائیے آپ، یہ کون ہے، ہمیں تلاش کر کے بتائیے۔ اچھا ایسا بھی نہیں کہ کسی ایک آدمی کے لیے کی جا رہی ہو بات، جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ جمع کا کیا گیا ہے۔ یہ عربی گرامر ہے، ہمارے ہاں انگریزی میں، اردو میں، ہندی میں جو صیغے ہوتے ہیں وہ دو ہی ہوتے ہیں، سنگولر ہوگا یا پلورل ہوگا۔ عربی میں 3 ہوتے ہیں، واحد ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، ایک سے زیادہ 2 ہو اسے تثنیہ میں لائیں گے، اور 2 سے زیادہ ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 11 ہوں، 12 ہوں، 14 ہوں، یہ جمع میں آتے ہیں۔ تو اب یہ بھی مسئلہ آ گیا کہ اگر واحد کا صیغہ استعمال کیا جاتا تو اس ایک کو تلاش کرنا آسان تھا۔ وہ ایک کون ہے؟ وہ ایک یہی ہے، وہی ہے کہ جس کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا گیا ہے یا نہیں؟ بہت آسانی سے پہنچ سکتے تھے، لیکن یہ ایک کا ذکر نہیں ہے، 2 کا ذکر نہیں ہے، یہ 2 سے زیادہ کا ذکر ہے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے؟ تو یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ ہیں کون لوگ؟ کیسے تلاش کیا جائے گا؟ آپ بتائیے، کس کے پاس جائیں گے کہ وہ یہ بتائے کہ بھئی یہ آیت میرے لیے اتری ہے، یا یہ بتا دیں کہ بھئی یہ لوگ ہیں 4-5 جن کے لیے آیت ہے، ان کو حکومت دے دی گئی، زمین کی حکومت دے دی گئی، آسمان کی حکومت دے دی گئی، جو کچھ ہے اس میں دے دیا گیا، اور جو نعمتیں ہیں وہ سب سمیٹ کے ان کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ تو عالم اسلام کسی ایک کو بھی نہیں لا سکتا ہے، آپ یقین جانیے، کہ جس کو سامنے کھڑا کر کے یہ کہہ دیں کہ یہ آیت ان کے لیے اتری ہے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے؟ اگر کوئی اس آیت کی تفسیر پیش کر سکتا ہے تو سوائے وہی جو آل محمد سے تمسک رکھتا ہے، اور کوئی نہیں اس آیت کی تفسیر پیش کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں، زمین اور آسمان کی حکومت، لفظ میں نے استعمال کی بہت آسان ہے نہیں لفظ حکومت، لیکن جب حکومت کا تصور آتا ہے تو ہمارے اور آپ کے یہاں بھی اس دنیا میں
جو ملکوں کی حکومت ہے ان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. حکومت کا مطلب یہ نہیں کہ تخت پر آپ بیٹھ گئے اور بس بیٹھ گئے چل رہی حکومت. نہیں، حکومت کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ رسپانسبلٹیز ہیں آپ پر. وہ رسپانسبلٹیز کس کی ہیں؟ ان کی ہے کہ جن پر آپ حکومت کر رہے ہیں. بہت توجہ سے سنیے گا جو عرض کرنا چاہتا ہوں میں. ان کی ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹیز ہیں کہ جن پر آپ کو حکمراں بنایا گیا ہے، جن پر آپ کو حکومت دی گئی ہے. ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہے؟ آپ اس کنٹری میں رہتے ہیں، حکومت کی رسپانسبلٹی کیا ہے بتائیے؟ آپ کے لیے جاب تلاش کرے، دے آپ کو، آپ کی ضروریات زندگی کو پورا کرے، جو ہے آپ کے بچوں کی تعلیم کو پورا کرے، ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ایک ملک، ایک کنٹری کی حکومت اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جس پر حکومت کر رہا ہے اس کی ضروریات کو وہ دیکھے اور اسے پورا کرے، ہے یا نہیں؟ اب جسے زمین اور آسمان کی حکومت دی گئی، سوچیے آپ، جسے زمین اور آسمان کی حکومت دی گئی ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ ایک ملک کی نہیں ہے، یہ جتنے کنٹریز ہیں، ہے یا نہیں؟ اچھا، زمین اور آسمان میں صرف انسانوں پر حکومت تو نہیں دی گئی ہے؟ انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی جتنی مخلوق کریچرز ہیں سب پر حکومت ہے، سب کی ذمہ داری اس کی ہے، جس کے تابع اس زمین کو بنایا گیا ہے یا نہیں؟ اب زمین کو اگر تابع بنایا گیا تو زمین کی ہر شے پر اس کی حکومت ہونا چاہیے. انسانوں کا ذکر نہیں ہے، پہاڑوں پر بھی اس کی حکومت ہو، پانی پر بھی اس کی حکومت ہو، پانی کے اندر جو زندگیاں پائی جاتی ہیں اس پر بھی اس کی حکومت ہو، پہاڑوں کے اندر جو زندگیاں پنپ رہی ہیں ان پر بھی اس کی حکومت ہو، زمین کے اوپر جو زندگی پائی جا رہی ہے اس پر بھی اس کی حکومت ہو، چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، جو بھی ہو اس پر اس کی حکومت ہے، چاہے وہ سامنے نگاہوں کے ہو اور چاہے نگاہوں کے سامنے نہ ہو. اور اب جو آسمان پر حکومت کر رہا ہے، آسمان پر جتنی چیزیں ہیں سب پر اس کی حکومت ہونی چاہیے، ہے یا نہیں ہونی چاہیے؟ چاند پر اس کی حکومت ہو، ستاروں پر اس کی حکومت ہو، سورج پر اس کی حکومت ہو، فضاؤں پر اس کی حکومت ہو، ہے یا نہیں ہے؟ اب میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد کو. دیکھیے، جاندار پر حکومت کر لینا آسان ہے میرے عزیزو، یاد رکھیے گا، ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں سینس پایا جاتا ہے یا نہیں؟ آپ دیکھتے ہیں آج کل جانوروں کو ٹیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اینیملز کو؟ ابھی آپ کے ملک میں تو نہ پوچھئے، اولاد سے زیادہ حقوق جانور کے ہیں، ہے یا نہیں؟ بیٹے کو نہ دیں گے وہ ٹھوکر کھاتا رہے گا، کتے کو سب دے کے چلے جائیں گے. ذرا غور فرمائیں آپ نے. لیکن میں کہتا ہوں بھئی ایسے کتے ہوں تو صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. ہاں بھئی، جو اس قابل ہوں کہ گود لے لیے جائیں. ہاں، صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. ہے نا؟ جانوروں کو بھی ٹیم کر لیتا ہے آدمی اپنے معاشرے اور سماج میں، حکومت کر لے گا، آرڈر دے گا، وہ جائے گا دروازہ بھی کھول دے گا، وہ جائے گا پوسٹ بھی لے کے چلا آئے گا، وہ راستے میں رہنمائی بھی کر دے گا، ہے نا؟ سب آپ دیکھتے ہیں، ساری چیزیں ہیں. بیٹا شرارت کرے گا، ماں باپ ڈانٹیں گے، نہیں مانے گا. ہائے 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 ہائے. ارے صلوات پڑھیے ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. دیکھیے ہر لمحہ ہمارے لیے ایک درس ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو، ایک میسج ہے ہمارے لیے کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، اس پیریڈ سے گزر رہے ہیں جہاں
جانور کو قابو میں کر لینا آسان ہے، اولاد کو قابو میں کرنا بڑا مشکل ہے یا نہیں؟ عجیب عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں. تو اب جانور بھی ہوگا، لیکن میرے عزیزو کسی سسٹم کو اپنے قابو میں کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. آپ بتائیں مجھے، ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ پورا سولر سسٹم ہے یا نہیں؟ یہ ارتھ ایک پلانٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سولر سسٹم میں ہے، پورے نظام شمسی جس کو کہتے ہیں، ہے؟ اور ہر پلانٹ اپنے فکس مقام پر، اپنی فکس جگہ پر یا اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے یا نہیں؟ کبھی آپ نے سنا کہ ایک پلانٹ دوسرے کے پاس سے نکل گیا ہو جلدی میں؟ آپ بتائیے مجھے، کبھی آپ نے سنا اس بات کو؟ یہ ایک پورا نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے جسے سولر سسٹم کہتے ہیں. یہ تو وہ سسٹم ہے جسے ہم نے پڑھا اور دیکھا، اور میرا مولا کہتا ہے ایسے ہزاروں سسٹم ہے کائنات میں. صلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے محمد وآل محمد. بھائی اقبال بھائی، یہ بیچارہ اصل میں دیکھیے اس کی غلطی نہیں ہے. یہ جب ذکر آل محمد ہوتا ہے تو سلامی میں چلا جاتا ہے یا نہیں؟ پورا سسٹم ہے، دیکھیے پورا سسٹم چل رہا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے یا نہیں؟ یہ کیسے چل رہا ہے بتائیں مجھے؟ ہر چیز اپنے اس میں دائرے میں اپنے فکس ٹائم سے چل رہی ہے. نہ کسی کی اسپیڈ تیز ہے نہ کسی کی اسپیڈ کم ہے یا نہیں؟ ہر ایک حد اعتدال پر. اگر لفظوں سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں، بھئی احمد آباد کے ہیں، کچھ تو آپ کو معلوم ہے. صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد. ہر ایک اپنی جگہ پر سسٹم پر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ تو ایسے ہی چل رہا ہے یا کوئی چلانے والا ہے اسے؟ دیکھیے میں ایک بہت بڑے سائنٹسٹ کا حوالہ دے رہا ہوں. نیوٹن کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جس نے گریویٹیشنل فورس کو، کہ کوئی چیز اوپر سے گرتی ہے تو نیچے کیسے آ جاتی ہے، یعنی زمین میں گریویٹی ہے وہ کھینچ لیتی ہے. نیوٹن اس کا فادر ہے، اس نے اس بات کیا. نیوٹن نے جب اس پورے نظام کو، پورے سسٹم کا مطالعہ کیا تو مطالعہ کرنے کے بعد جانتے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس سسٹم کو دیکھنے کے بعد، اس کی اسٹڈی کے بعد مجھے یہ یقین آ گیا کہ کوئی ہے اس سسٹم کا چلانے والا. غور کیا آپ نے؟ کوئی ہے اس سسٹم کا چلانے والا جو ہر چیز کو اپنی جگہ پر اس طرح چلا رہا ہے کہ اس میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہو سکے. میرے عزیزو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کو تابع بنا دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ تو یہ آسمان کیا حد نظر ہے؟ یہ پلانٹس اس میں نہیں ہے، یہ سسٹم نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی حکومت میں اس کائنات کو دیا اس نے، اسی کی حکومت میں یہ سارا سولر سسٹم ہے. کسی اور کی حکومت میں نہیں ہے یہ سولر سسٹم. تو مجھے کوئی بتائیے تو لا کے کہ جس کے سامنے میں اپنی پیشانی کو خم کر کے کہہ دوں کہ تجھے میرا سلام ہے کہ تیرے حوالے اس کائنات کی حکومت کر دی گئی ہے یا نہیں؟ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے منتخب کر لیا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. چلی گئی؟ اچھا ایک بار اور صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد پر. ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیے کوئی، مجھے بتائیں کوئی. دیکھیے دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے، دلیل دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے صرف ایک دعویٰ کرنے والا ملا اس کائنات میں، اور کوئی نہیں ملا جس نے منبر سے بھرے ہوئے مجمع میں یہ دعویٰ کیا
کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو بیٹھو. میں زمین سے بہتر آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. میرے عزیزو یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کا ہولڈ پورے نظام پر ہو. یہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا ہے. کہنے والا ایک اٹھا, آپ نے اس واقعے کو سنا ہے. علامہ سبط ابن جوزی ایک بہت بڑے عالم ہیں عالم اسلام کے. پتہ نہیں کہاں سے انہیں یہ شوق ہو گیا تھا. مسجد میں آئے. اب کیا کریں, تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جب فجر کی نماز 2 کی 4 پڑھا دی جائے, جب جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی جائے, تو اب ایسا دعویٰ بھی اگر کوئی کر دے تو کیا تعجب ہے. ذرا غور فرمائیے آپ. اور یہی نہیں میرے عزیزو, عجیب ستم ہے. ارے بھائی انہوں نے پڑھایا, چلیے ٹھیک تھے, اب پڑھنے والے کیسے تھے, ہے یا نہیں؟ جیسے پڑھانے والا تھا ویسے پڑھنے والے تھے, اور کون رہا ہوگا. ہے جناب وہ تو وہ کیا میں آپ سے عرض کروں, ایک فاحشہ عورت رات اس کے ساتھ بسر کی, صبح کو اس کے سر پر امامہ تو نہیں کہوں گا, ہے یا نہیں, پگڑی باندھ دی گئی, اور اس کے بعد اس کو کپڑا پہنا دیا گیا, مسجد میں بھیج دیا گیا, اس نے بھی پڑھا دی اور پڑھنے والوں نے پڑھ لی. ذرا غور فرمایا آپ نے. تو اب اس کا رونا کیا کیا جائے. وہ بیچارے آئے اور انہوں نے بھری مسجد میں کہہ دیا کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو بیٹھو. پوری مسجد میں کسی, آپ دیکھیے, لوگ کہتے ہیں تاریخ, اب کیا کریں میرے عزیزو. جب ہسٹری اور تاریخ ہم پڑھتے ہیں, اب میں تو تاریخ کا طالب علم ہوں, ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کریں کیا. پیغمبر کا ذکر کریں, ابو جہل کا ذکر نہ کریں, ابو لہب کا ذکر نہ کریں, ہے نا. تو مطلب ہسٹری ہے, دیکھیے تاریخ ہے, اس میں کسی کو ایسا نہیں ہے کہ میں عقیدت میں کہہ رہا ہوں, کسی کا چاہنے والا ہوں اس کے لیے کہہ رہا ہوں. اب میں کیا کہوں گا, میری کیا مجال ہے کہ میں عقیدت میں. ارے بھائی جس کا قصیدہ خود اللہ پڑھ رہا ہو, میں کیا اس کا قصیدہ پڑھ پاؤں گا, میری کہاں اتنی طاقت و قوت ہے یا نہیں. تو تاریخ ہے میرے عزیزو, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. ہسٹری از ہسٹری, جو فیکٹ ہیں وہ فیکٹس ہیں. اب ہم اسے قبول کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے. ہسٹری آپ کا عقیدہ تھوڑی دیکھتی ہے. اب میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, ہسٹری آپ کا عقیدہ نہیں دیکھتی. ہسٹری تو یہ دیکھتی ہے کہ آپ نے کیا ہے اسے لکھ دے گی. جناب انہوں نے جب یہ دعویٰ کر دیا تو آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے, چونکہ بات آ گئی تو میں عرض کر دوں کہ کوئی بھی اس مسجد میں کھڑا ہو کے بندہ خدا یہ نہیں اس نے کہا کہ بھئی تو کیا کہہ رہا ہے, اتنا بڑا دعویٰ کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہو. اس سے پہلے کہ میں اٹھ جاؤں تمہارے درمیان سے. لیکن مردوں کی تو ہمت نہ پڑی. اب یہ لفظ بھی ایسا ہے کہ میں ممبر سے کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں, ہے یا نہیں. ایک خاتون معظمہ نے کے کانوں میں آواز گئی, ارے کوئی مسجد سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہیے, تو میرا مولا کا دعویٰ ہے. ضعیفہ نے عصا سنبھالا, مسجد کی طرف آئی, کہا ہٹو راستہ دو. کہاں مردوں میں جا رہی ہے, کہا مجھے سوال کرنا ہے اس سے. اس نے ابھی کہا کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہو, اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان سے میں اٹھ جاؤں, میں اس سے سوال کرنا چاہتی ہوں. ہٹ گئے لوگ. جا کے اس نے سوال کیا کہ بھئی یہ دعویٰ کیسے کیا, یہ دعویٰ تو میرے مولا کا ہے, تم نے کیسے دعویٰ کر دیا. اچھا مجھے ایک جواب بتا دو. اب دیکھیے میں کیا عرض کروں, عزت و ذلت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یا نہیں. عزت و ذلت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جب وہ عبرتناک انجام تک پہنچانا چاہتا ہے تو نمرود جیسے وقتی خدا کی بھی ناک میں ایک مچھر اگر گھس جائے تو اس وقت تک چین نہیں پڑتا ہے جب تک جوتے نہ سر پر پڑنے لگے. اللہ نے بھی کیا منتخب کیا, جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھرے مجمع میں پانی اتار لیا.
اپنی زبان میں، ہے یا نہیں؟ خاتون چلی آئی، کہا کیسے تم نے دعویٰ کیا اس کا؟ یہ تو میرے مولا کا دعویٰ ہے، میرے سوال کا جواب دے دے۔ اور سوال بھی کیا کیا اس نے، جیسے قدرت اس سے سوال کروا رہی ہو کہ اچھا یہ بتا دے کہ مدائن میں سلمان کا انتقال ہوا؟ مولا پہنچ گئے مدینے سے مدائن، دفن اور کفن، تجہیز و تکفین، اور وہیں 3 دن تک لاش پڑی رہی۔ علی نے نماز جنازہ کیوں نہ پڑھائی؟ اب جواب کیا دیتے اس کا؟ کہنے لگے کہ تجھے کس نے بھیجا ہے؟ اگر تجھے تیرے شوہر نے بھیجا تو اس پر لعنت، جب وقت آ جاتا ہے تو ملا کو بھی لعنت پڑھنی پڑتی ہے، اور اگر تو خود چلی آئی ہے تو تیرے اوپر ہائے 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 ہائے۔ دیکھیے مولا کے چاہنے والے کیسے ہوتی ہیں، ہے یا نہیں؟ دیکھیے مولا کے چاہنے والے جو ہیں ان کا آئی کیو بہت زیادہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو، ان کا آئی کیو بہت زیادہ ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب میں بہت بندے لفظوں میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو یہ بتا دے، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ وہ جو آئی تھیں، خود آئی تھیں یا بھیجی گئی تھی؟ اب ہر 2 طرح سے، اگر خود آئیں تو جو تو نے کہا ہے وہ ان پر، صلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر۔ بہرحال یہ ذرا موضوع سے الگ ہٹ کے بات میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں آپ دیکھیں، ہے یا نہیں؟ پورا سولر سسٹم چل رہا ہے نا اپنے اس میں، اور کوئی اس نظام کا چلانے والا ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں چل رہا ہے، کوئی چلانے والا، کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، تو امکانات ممکن ہی نہیں ہے کہ نظام رہے، ہے یا نہیں؟ اب آپ خود دیکھیے، آپ تو ایسے کنٹری میں ہیں کہ جہاں ہر 2-3 مہینے ایک سیٹلائٹ داغ دیا جاتا ہے۔ کنٹرول کہاں سے ہوتا ہے؟ سینٹر سے ہوتا ہے، مرکز سے ہوتا ہے، اس میں تو کوئی بیٹھ کے جاتا نہیں ہے، یہیں سے کنٹرول ہوتا ہے یا نہیں؟ اما یہ کرائے کی مانگی ہوئی عقل، دنیا کے مدرسے کا پڑھا ہوا، اسکول کا پڑھا ہوا انسان نہ جانے کتنی لغزشیں، نہ جانے کتنی بھول چوک، نہ جانے کتنی خطائیں، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہزاروں میل دور جاتا ہوا سیٹلائٹ یہاں بیٹھ کے کنٹرول روم میں ریموٹ پر کنٹرول کر لے۔ ذرا غور فرمائیے گا، اگر انسان سے علم حاصل کر لے تو یہاں سے بیٹھ کے سیٹلائٹ کو کنٹرول کر لے، اور جو درسگاہ الہی سے پڑھ کے آیا ہو، صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر، ہے یا نہیں؟ تو کوئی ہے کنٹرول کرنے والا، چلانے والا، کہ جس کے قابو میں، جس کی حکومت میں اللہ نے اس نظام کائنات کو دیا ہے یا نہیں؟ اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ دیکھیے جو نظام، جو سسٹم چل رہا ہے پورا اس یونیورس کا سسٹم، اللہ نے کسی کے تابع بنایا یا نہیں بنایا ہے یا نہیں؟ تو جس کے تابع بنایا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس نظام کو کیسے چلانا ہے۔ میں مثال دے دوں آپ کے سامنے، یہ مائکرو فون ہے جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ میں اتنا جانتا ہوں کہ میں بولتا ہوں یہ آواز کو میری پھیلا دیتا ہے، اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے ابھی اور میں اس کو کھول کے ٹھیک کرنے لگوں تو اور چوپٹ ہو جائے گا، ہے نہیں؟ مگر کوئی ایسا شخص اگر اس مجمع میں بیٹھا ہے کہ یا تو جس نے اسے بنایا ہو یا جس کے سامنے یہ بنا ہو، ہے یا نہیں، وہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہوگا، مولانا تمہارا یہ کام نہیں ہے اس لیے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ بنا کیسے ہے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، تمہیں نہیں معلوم ہے اس لیے کہ تم تھے نہیں جب یہ بنایا جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں
کہ یہ بنا کیسے ہے. یا تو وہ یہ کہے گا کہ میری نگاہوں کے سامنے بنایا گیا ہے, یا وہ کہے گا کہ اس نظام کا بنانے والا میں ہوں. ذرا غور کیا آپ نے؟ اور وہ آ کے اس کو فوراً ٹھیک کر دے گا, اور یہ پھر اسی طرح سے چلنے لگے گا. اب اس کے قابو میں ہے یہ کہ جب چاہے اس کو ٹھیک کر دے, بنا دے اگر گڑبڑی آ جائے. میرے عزیزو یاد رکھیے گا کہ جس کے قابو میں ماتحت اور حکومت میں نظام ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے. جب چاہے ڈوبتے ہوئے سورج کو زوال سے شباب پر لے کے چلا آ جائے, اور جب چاہے تڑپتی ہوئی زمین پر ہاتھ رکھ دے اسے سکون مل جائے. اس لیے کہ اس کی حکومت میں ہے, اور جب اس کی حکومت میں ہے تو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے, اشارہ کر دے تو درخت چھوڑ دے. اور اگر حکومت کا مظاہرہ کرنے آئے گا تو سوکھا درخت ہوگا, وضو کرتے ہوئے کلی کر دے گا تو ایسا ہرا بھرا ہو جائے گا, ایسا شیریں پھل ہوگا کہ اس سے پہلے کسی نے کھایا نہ ہوگا. صلوات پڑھنے ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. غور کیا آپ نے؟ تو حکومت جسے دیا کائنات پہ, اسے ہر شے پر حکومت دے دیا, زمین اور آسمان پر حکومت دے دیا. اب یہ حکومت وہ نہیں ہے کہ انسانوں کو تابع کر لیا تم حکومت بناؤ. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کائنات میں جس پر حکومت کر رہا ہے ان کی ضروریات کو بھی پورا کرے, ان کی ضروریات کو بھی پورا کرے. تو بس ہمیں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک میدان میں صحرا میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ اشارہ کر رہے ہیں. اتنے میں پیچھے سے دوسرے خلیفہ آ جاتے ہیں. انہوں نے دیکھا علی بیٹھے کچھ اشارہ کر رہے ہیں. کہا علی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا میں رزق تقسیم کر رہا ہوں. کہا رزق تقسیم کر رہے ہیں؟ کہا ہاں. کہا اچھا. چلے گئے, کچھ نہیں بولے. دوسرے روز ایک بوٹل لیا چھوٹی سی, اور اس میں کچھ چونٹیاں اٹھا کے بھر لیں, اور اس کو بند کر دیا اور جیب میں رکھ کے آئے. کہا علی رزق تقسیم ہو چکا؟ کہا ہاں ہو گیا رزق تقسیم. کہا کر چکے سب کو؟ کہا ہو گیا. شیشی جیب سے نکالی. کہا علی اس میں یہ چونٹیاں ہیں, ان کو تو نہیں رزق ملا, یہ تو میرے پاس تھے. تو اب جواب کیا دیا؟ فرمایا جب ان کا وقت آئے گا تو انہیں بھی رزق مل جائے گا. ذرا غور فرمایا آپ نے, جب ان کا وقت آئے گا تو انہیں بھی رزق مل جائے گا. بھی گفتگو ہو رہی تھی, شیشی جیب میں ڈالی. تھوڑی دیر کے بعد مولا نے کہا ذرا شیشی نکال کے تو دیکھ. اب دیکھا تو ہر چونٹی کے منہ میں ایک چھوٹا گندم کا دانہ تھا. صلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. ہے نا, جس کی حکومت جس کے تابع ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے. اگر یہ بات آپ کے ذہن میں جگہ پا گئی ہے تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ نے اس کائنات کی حکومت انہیں دے دیا, تابع کر دیا. تو جب حکومت دے دیا تو کیا گن کے دی حکومت کہ اس پر تمہاری حکومت, اس پر تمہاری حکومت نہیں؟ اور کیا یہ بھی کہا کہ اس وقت سے اس وقت تک تمہاری حکومت, اس کے بعد تمہاری حکومت نہیں؟ آیت میں یہ سب کچھ نہیں ہے. آیت میں صرف یہ ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو تمہارے تابع بنا دیا ہے. کب سے بنایا, کب تک کے لیے بنایا, یہ آیت نے ڈیفائن نہیں کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے ہے تب سے ان کی حکومت ہے, اور جب تک رہے گی تب تک ان کی حکومت رہے گی. اس حکومت میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے. تو جب کائنات پر حکومت دے دیا, زمین اور آسمان پر حکومت دے دیا, تو اب اگر وہ حکم دیں اور بادل اتر کے چلا آئے تو تعجب کی کیا بات ہے, تعجب کی کیا بات ہے. اور اب فرماتے ہیں مولا کہ یہ پانی میں نے برسایا, یہ ہوائیں میں نے چلائیں, یہ زمین کے اندر جو نمو پا رہے ہو یہ میں نے دیا, یہ رزق میں تقسیم کرتا ہوں تمہیں, یہ موت اور حیات میں دینے والا ہوں, تمہیں مر کے میری طرف واپس آنا ہے. ملک الموت روح قبض نہیں کر سکتے جب تک میری اجازت نہ لے لیں. عجیب و غریب منزل ہے.
اب جو ہضم نہیں کر پاتے ہیں وہ کہتے ہیں ارے اللہ بنا دیا. بہت سے ہمارے مجمع بھی متعجب ہیں. ارے اللہ بنا دیا, یہ اللہ کا کام ہے, یہ علی کا کیا کام ہے؟ اچھا ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کا کام ہے, موت اور حیات اللہ کا کام ہے, تو تاریخ سے وہ واقعہ نکال لو کہ وہ جو جنازہ لے کے آئے, بڑھیا بھی ساتھ آئی, اور علی نے کہا کہ نماز پڑھا دوں. کہا ہاں مر گیا, نماز پڑھا دیجئے. کہا پڑھا دوں. کہاں پڑھا دوں. کہاں پڑھا دی؟ جب 3 بار اقرار کروا لیا تو اب نماز پڑھا دی. اور جب نماز پڑھا دی تو اگل بغل جو کھڑے تھے بات کہتے ہیں انہیں علم غیب ہے, یہ جانتے ہیں, انہیں پتہ نہیں کہ زندہ کی نماز پڑھا رہے ہیں. ابے تجھے پتہ نہیں کہ کس کی پڑھائی ہے. صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. ہے یا نہیں؟ اب جو چادر اٹھائی کا اٹھ کے بیٹھ, تو وہاں کچھ ہے ہی نہیں, اٹھ کے بیٹھے کیا گئے؟ ارے یہ کیا ہو گیا؟ ارے کیا کیا بھائی, تم تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے لائے تھے, پڑھا دیا. ارے نہیں, وہ تو زندہ تھا. بھائی ہم کیا جانے, تم سے ہم نے پوچھا پڑھا دیں, تم نے کہا پڑھا دو. اب میرے عزیزو, جس کا بیٹا تھا وہ بے چین ہو گئی, تڑپ تڑپ کے رونے لگی, علی اسے زندہ کر دیجئے, علی اسے زندہ کر دیجئے. وہ جانتی تھی کہ جو زندہ کو موت کی منزل تک پہنچا سکے وہ مردہ کو بھی زندہ کر سکتا ہے. تو موت و حیات یہ اللہ والا کام کیسے کر دیا علی نے؟ ارے بھائی یہ واقعہ ہے, اس کو تو عام طور سے لوگوں نے لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے. زندگی دینا اللہ کا کام ہے. چلیے مردہ تو کر دیتے ہیں, مردہ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے یا نہیں؟ مگر زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہے یا نہیں ہے؟ میرے عزیزو, یہ وہی کر سکتا ہے جسے موت و حیات پر حکومت ہو, ہے یا نہیں؟ تو اب تعجب کی کیا بات ہے کہ اگر علی نے دیا کہ مر کے میری طرف آنے والے ہو, میری اجازت کے بغیر ملک الموت روح قبض نہیں کر سکتے ہیں. میں ہوں کہ جس نے زمین میں طاقت نمو عطا کیا, میں ہوں جو تمہارا رزق تقسیم کرتا ہوں, ہے یا نہیں؟ مگر اس کے بعد کا جملہ تو سن لیجئے کہ علی نے کیا کہا. فرماتے ہیں کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں کروں. ذرا غور فرمایا آپ نے, میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں کروں. یعنی اس جملے نے بتا دیا یہ میرا کام نہیں ہے, چونکہ اللہ نے اس کائنات پر مجھے حکومت دی ہے, لہذا اس کے حکم سے میں انجام دے رہا ہوں. اسی لیے سجدے میں سر رکھ کے علی کہتے تھے, میرے مالک جو لطف تیری بندگی میں آتا ہے وہ اس کائنات کی حکمرانی میں نہیں آتا ہے. صلوات پڑھنے ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد پر. اور کیا آپ نے اس کائنات پر انہوں نے حکمرانی دی ہے. انہیں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو ان کے قبضے قدرت سے باہر ہو, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر ان کی حکمرانی نہ ہو. سلسلے ہیں واقعات کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہ گئی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی حکمرانی کا مظاہرہ کیا اس کائنات پر. کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ان کی اطاعت سے الگ ہو. زمین کا کیا ذکر ہے, زمین کے نیچے چھپے ہوئے خزانوں کا کیا ذکر ہے, کیا ذکر آسمان کا, کیا ذکر فضاؤں کا. ملائکہ جس کے در پر آ کے گہوارہ جنبانی کرتے ہوں, جس کے گھر آ کے چکی چلاتے ہوں, اس کی حکومت ہے کائنات پر. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے میرے عزیزو, یاد رکھیے گا آپ اس بات کو. لیکن اللہ جب اقتدار دیتا ہے تو یہ اہل بیت ہیں اللہ گواہ کہ جو سجدہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جو لطف تیری عبادت میں بندگی میں ملتا ہے وہ اس حکومت میں نہیں ملتا ہے یا نہیں؟ یہ جملہ آسان جملہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا.
ذرا ہم کو اقتدار مل جائے، ایک کاؤنٹی کا مل جائے، ملک تو بہت بڑا ہے، 52 اسٹیٹس ہیں قریب، یا اس سے زیادہ ہی ہیں کچھ، ایک اسٹیٹ بھی نہیں، ایک کاؤنٹی میں مل جائے، اگر میئر بنا دیے جائیں، مزاج دیکھیے کیسا ہو جائے گا، ہے نہیں؟ مہینے میں 10 فون کرتے تھے رضوان صاحب کو، اقبال بھائی کو، رئیس بھائی کو، ان کو، اور جب اقتدار مل گیا تو سب بھول گئے۔ اب یہ ہم کو فون کریں، مزاج کتنا بدل جاتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اقتدار ایسا نشہ ہے میرے عزیزو کہ مزاج کو بدل دیتا ہے، آپ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ تھوڑی سی جگہ، اچھا وقتی اقتدار ایسا بھی نہیں ہے کہ لکھ دیا گیا اب رہو گے تا حیات، ہے یا نہیں؟ ابھی 2 سال 3 سال جو بھی ٹینور ہو، اس کے بعد کرسی چھن جائے گی، ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے اقتدار ہے۔ دیکھیے یہ سب عبرت کی باتیں ہیں میرے عزیزو، سن لیجئے اس بات کو، ہے یا نہیں؟ ان واقعات میں ہمارے لیے ایک میسج ہے، ایک پیغام بھی ہوتا ہے کہ یہ اقتدار جو ملا ہے بھیک مانگ کے، ہاتھ جوڑ کر لوگوں کے سامنے سر کو جھکا کے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی اس اقتدار کو بقا ہے، یہ ختم ہو جائے گا 2 سال 3 سال جو ٹینور ہوگا اس کے بعد ختم ہو جائے گا، ہے یا نہیں؟ اور پھر کوئی آئے گا، اگر ہم مانگنے جائیں گے تو پھر نہیں ملے گا، ہے یا نہیں؟ میرے عزیزو فرق سمجھیے بس، جب انسان کوئی چیز دیتا ہے تو اسے لے بھی لیتا ہے یا نہیں؟ کیوں لے لیتا ہے؟ اس لیے کہ ایک محتاج نے دوسرے محتاج سے حاصل کیا ہے، لہذا تیسرا محتاج لائن میں لگا ہوا ہے کہ اس سے گرے تو میں اسے لے کے بھاگ جاؤں فوراً۔ اسی لیے آل محمد نے دنیا سے کچھ نہیں مانگا، مانگا تو اس سے مانگا جو غنی مطلق ہے۔ اے عزیزو، دوست احباب، شہر کا مال جمع کر کے غنی ہو جانا اور ہے، اور اللہ جسے غنی بنا دے وہ ہونا اور ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو جب یہ اقتدار ملتا ہے تو اس کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، لیکن جسے اس کائنات کا اقتدار مل گیا ہو، کئی لفظیں ہیں کہ جسے اس کائنات کا مختار عام بنا دیا گیا ہو، آپ مجھے بتائیے، لفظیں ہیں کہ کسی ترازو میں تول کے بتاؤں کہ اس کی سیرت، اس کا کیریکٹر کیا ہوگا؟ چاہے جیسا چاہتے علی اپنی زندگی گزارتے، کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ پہلے والوں کی زندگی تھی، ہے یا نہیں؟ اور علی سے زیادہ کس کا حق تھا؟ ہاں مجھے بتائیے۔ ارے بھائی، جس کی ساس کے مال پر امیر بن گئے چرواہے، تخت و سلطنت جنہیں مل گئی، اور جس کے بھائی، چچا زاد بھائی، اور جس کے سسر کی وجہ سے ذلت و رسوائی کے غار سے نکل کر عزت و آبرو کے ساحل تک آ گئے، حالانکہ کردار نے پھر وہیں پہنچا دیا جہاں سے نکلے تھے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے؟ علی سے زیادہ کس کا حق تھا کہ پہلے میں اپنا گھر بناؤں گا، پہلے میں اپنی پرورش کروں گا، پہلے میں اچھے کپڑے پہنوں گا، پھر کوئی لے گا، اس لیے کہ حق میرا ہے، میری قربانیاں ہیں۔ اگر میری تلوار نہ ہوتی تو یہ فتوحات نہ ہوتے، اگر میری جانبازیاں نہ ہوتی تو یہ شرف نہ ملتا تمہیں۔ لیکن علی تو وہ ہے کہ اس وقت تک بیت المال سے اٹھتا نہیں تھا جب تک جھاڑو نہیں دے دیتا تھا، یعنی حق والوں کا حق جب تک پہنچا نہیں دیتا تھا علی۔ ذرا غور کیا آپ نے کہ اتنی بڑی کائنات ملنے کے بعد یہ زندگی ہے علی کی، یہ زندگی ہے علی کی۔ اور ایک واقعہ سنا دوں آپ کو تاکہ اندازہ ہو جائے کہ علی ہیں کیا۔ صلوات پڑھنے ایک بار مل کے محمد والے محمد پر۔ عالم اسلام کے ایک بہت بڑے قابل قدر عالم دین گزرے ہیں، جن کا نام ہے ملا عبد الرحمن جامی۔ انہوں نے کتاب بڑی مشہور لکھی ہے، شواہد النبوہ، جس میں مناقب لکھے ہیں انہوں نے
रसूल और आले रसूल के मनाक़िब लिखे हैं। उसमें एक वाक़या उन्होंने मौला के लिए लिखा है। उन्होंने लिखा कि अली सजदे में सर रख कर ये कहते थे कि परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है कि तूने अपनी किसी किताब में मुझे फरामोश नहीं किया। मैं जुमले दोहरा रहा हूं, जाया ना होने दीजिएगा मेरे अजीजों। मुल्ला अब्दुल रहमान जामी शवाहिदुन नबुवा उनकी बड़ी मशहूर किताब है जिसमें उन्होंने मनाक़िब अहले बैत और अमीरुल मोमिनीन, उसमें उन्होंने ये वाक़या लिखा है कि अली सजदे में सर रख कर ये फरमाया करते थे कि परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है कि तूने अपनी किसी किताब में मुझे फरामोश नहीं किया, यानी तूने इग्नोर नहीं किया, तूने मुझे भुलाया नहीं, है या नहीं? अपनी किसी किताब में। 4 किताबें तो हम और आप जानते हैं आमतौर से, है या नहीं? ज़बूर, तौरात, इंजील, कुरान। लेकिन 300 से ज्यादा सहीफे हैं, मोर देन 300, जो अंबिया और मुरसलीन लेके आए हैं। अब मौला क्या फरमा रहे हैं कि तूने अपनी किसी किताब में हमें फरामोश नहीं किया मुझे। जरा सोचिए आप, इसका मतलब यह है कि जितने सहीफे नाजिल हुए उन सब सहीफों में अली का जिक्र है, और अगर जिक्र अली नहीं तो वो सहीफा सहीफा नहीं, किताब किताब नहीं, है या नहीं? जिक्र का होना जरूरी है, इसलिए कि अली फरमा रहे हैं कि तूने अपनी किसी किताब में मुझे नजरअंदाज नहीं किया, मुझे फरामोश नहीं किया, मुझे इग्नोर नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि हर किताब में जिक्र है या नहीं? ये तो सुन लिया आपने, मगर अब आपसे पूछना चाहता हूं कि जिक्र होता कब है, ये बताइए मुझे। कब जिक्र होता है आदमी का? भाई आप अगर मेरा जिक्र करें या मैं आपका जिक्र करूं तो जिक्र उसी वक्त होगा ना कि जब मैं मौजूद हूं यहां, और अगर मेरा वजूद ही नहीं है तो जिक्र कैसे होगा? आप बताइए मुझे। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि 300-350 सहीफे एक साथ उतर आए हों, 1 by 1 फटाफट फटाफट विद इन आवर। अरे हजारों साल लगे हैं, हजारों 100-200 की भी बरस की बात नहीं है मेरे अजीजों, हजारों साल लगे हैं। ये तारीख बड़ी तूल और तवील तारीख है अंबिया और मुरसलीन की। तो 300-350 सहीफे जो आए होंगे, इनको आने में हजारों साल लगे होंगे, है या नहीं? अली कहते हैं कि तूने अपने किसी भी सहीफे किताब में मेरा जिक्र ऐसा नहीं है कि न किया हो, है या नहीं? तो इसका मतलब यह है कि अली को तो हमने 1400 साल से पहचाना, और अली गुफ्तगू कर रहे हैं हजारों साल की। तो जरा आइए 10 से अदब जोड़ के मौला से कहें, मौला हमने तो आपको 13 रजब से पहचाना है, जब आप खाने काबा से दस्ते रसूल पर आए, और आप गुफ्तगू इतनी पुरानी कर रहे हैं कि हजारों साल का सफर तय किया है इन सहीफों ने उतरने में। तो इसका मतलब यह है कि आपका वजूद था, इसलिए तो अल्लाह ने जिक्र किया, अकीदतमंद ने जिक्र नहीं किया है। अली के खालिक ने अली का जिक्र किया, तो इसका मतलब है कि अली काबिल जिक्र थे, तो इसलिए जिक्र किया उसने, है या नहीं? अली काबिल जिक्र थे इसलिए किया। और सिर्फ काबिल जिक्र होना जरूरी नहीं है, बल्कि वजूद भी जरूरी है, एग्जिस्टेंस भी जरूरी है। तो अब मानना पड़ेगा कि अली मौजूद थे। और किया आपने, अली मौजूद थे। अली कब से मौजूद थे? हमें ऐसे ही थोड़ी इमाम माना है, ऐसे ही मान लिया मौला। आप किसे इमाम मानते हैं? देखिए, ये भी एक अजीब लम्हा गया है 2 मिनट के लिए, कभी कभी से सोचा कीजिए, आपने किसे इमाम माना है? इमामों की तारीख तो बहुत है आजकल। घोड़े की रेस खेले वो भी इमाम,
ہے نا؟ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گھومے وہ بھی امام، دوسروں کا مال غصب کر لے وہ بھی امام ہے یا نہیں؟ اماموں کی تاریخ تو بہت، لیکن آپ نے کسے امام مانا ہے؟ آپ ذرا سوچئے، اللہ گواہ ہے کہ جس روز یہ بات اتر جائے گی پیشانی سجدے شکر میں چلی جائے گی کہ میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسا امام دیا ہے ہمیں کہ کائنات میں ایسا امام تو کسی کو ملا ہی نہیں ہے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، ایسا امام کسی کو نہیں ملا ہے کہ جس کا ذکر تو نے اپنے صحیفوں میں کیا ہے، جس کے وجود کو صرف تو جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا ہے یا نہیں؟ اب ذکر کیا ہے میرے عزیزو؟ جب تک یہ کتابیں رہیں گی، چلیے وہ کتابیں چلی گئیں، انبیاء کے ساتھ شریعت آئی، چلی گئی، کتابیں چلی گئیں، لیکن قرآن اور کب تک رہے گا؟ نہیں، میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو، میں نے اسی لیے جان بوجھ کے اس کو پوچھا ہے آپ سے کہ قیامت تک۔ دیکھیے اس بات کو یاد رکھیے گا، قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اس کا کلام فنا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، اس کا کلام فنا نہیں ہوگا۔ اگر فنا ہو جائے تو پھر اللہ کا کلام نہیں ہے یا نہیں؟ اللہ کا کلام نہیں ہے اگر فنا ہو جائے۔ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں یعنی اہل بیت اور قرآن مجھ سے حوض کوثر پر ملیں گے، ہے یا نہیں؟ تو اتنی تاریخ تو ہمارے سامنے ہے۔ دلیل یہ ہے کہ کلام الہی ہے، تو جب اسے فنا نہیں تو اس کا کلام کیسے فنا ہو جائے گا؟ یہ ہم آپ تھوڑی ہیں کہ مر جاتے ہیں تو ختم ہو جاتی ہیں باتیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اب جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، وہ یہ ہے کہ اگر قرآن کلام الہی ہے اور کلام الہی کو فنا نہیں ہے، یہ وہی جانتا ہے، یہ اسی کو معلوم ہے جس کا کلام ہے، تو اس بات کو مان لیجئے کہ کلام الہی میں جس کی مدح اور ثنا کی گئی ہے، تعریف کی گئی ہے، وہ اس وقت تک رہے گی، اور جس پر لعنت و ملامت کی گئی ہے وہ بھی اس وقت تک رہے گی۔ دونوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ علی فرماتے ہیں کہ پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی کسی کتاب میں میرا ذکر ایسا نہیں ہے کہ نہ کیا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علی کا وجود تھا۔ ذرا غور کیا آپ نے، کب سے تھا یہ اللہ جانے۔ یہ وہ ہیں جسے کائنات پر حکومت دی گئی۔ بس آج اس منزل، اور کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں فضائل مولا میں کچھ اور باتیں ضروری عرض کروں گا میں۔ یہ وہ ہیں جسے اس کائنات پر حکومت دی گئی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کی حکومت سے باہر ہو۔ تو جس کی حکومت ہوتی ہے وہ مجبور ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، وہ چند سر پھرے اگر حکم کو نہ مانے تو اس سے اس کی حکومت پر کیا اثر پڑے گا؟ آپ مجھے بتائیے۔ چند سر پھرے گمراہ اگر نہ مانے تو اس کی حکومت کو کیا؟ اللہ کی وحدانیت کا بہت انکار کرنے والے ہیں، تو اس کی وحدانیت پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو جب اس کی وحدانیت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو جسے اس نے امام بنایا ہے اس کی امامت پہ کیا فرق پڑے گا؟ چاہے کوئی مانے اور یا نہ مانے، وہ امام ہے، امام رہے گا، اس کی حکومت ہے اور اس کی حکومت رہے گی۔ اور اگر حکومت نہ ہو تو آخری بات سن لیں آپ، کہ اگر وہ مجبور ہو تو کبھی ہوا پر اس کی حکومت نہیں ہو سکتی ہے، ہوا پر حکومت نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ نے معصوم کو بلایا، اس لیے بلایا کہ اسے بھرے دربار میں ذلیل و رسوا کر دے۔ دروازے پر 2 پہرے دار بیٹھے ہیں جنہیں حاجب کہتے ہیں، جو پردے کو اٹھاتے ہیں۔ کوئی آیا رسپیکٹڈ آدمی، وہ بڑھ کے پردہ اٹھا لیں گے۔
کوئی جا رہا ہے بڑھ کے پردہ اٹھا لیں گے. ان کو یہ حکم ہو گیا کہ امام آئے تو پردہ نہ اٹھانا. امام آئے, وہ دونوں بیٹھے رہے. جیسے امام نے پیر اٹھایا اندر رکھنے کے لیے, ہوا کا ایک جھونکا آیا پردے کو یوں کر کے, اور جب تک امام چلے نہیں گئے پردہ رکا رہا. امام چلے گئے, پردہ پھر اپنی جگہ پر آ گیا. لوگوں نے دیکھا, کہا رہا ہو سکتا ہے اتفاق ہو, کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کبھی ایسا کہ یہ آ رہے تھے ہوا آ گئی ہوگی. جب واپس آنے لگے تو پھر حکم ہو گیا کہ بیٹھے رہنا, اٹھنا نہیں, پردہ نہیں اٹھانا. لیکن جسے کائنات پر اللہ نے حکومت دیا ہے, وہ ان گراکٹ بادشاہوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے. بس جیسے چلے امام اور پیر اٹھایا کہ چوکھٹ سے باہر رکھیں, ہوا کا ایک جھونکا ادھر سے آیا اور پردہ اس بار ادھر اٹھا رہا. جب تک امام چلے نہیں گئے پردہ اٹھا رہا. جس کی حکومت ہواؤں پر ہو وہ کسی کا مجبور اور محتاج نہیں ہوتا ہے. صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفس سے کوئی عمل نہیں کرتا ہے جب تک حکم الہی نہ ہو جائے, رضا الہی نہ ہو جائے. میرے عزیزو, اہل بیت نے جو مصائب برداشت کیے ہیں, جن مصیبتوں کو برداشت کیا ہے, وہ مجبوری نہیں تھی, مشیت پروردگار تھی. مشیت پروردگار تھی. یہ جو کربلا میں قربانی پیش ہوئی ہے, کسی کی مجال تھی؟ جو آنکھوں کے اشارے پر لشکر کو روک دے, اس کی مجال تھی کہ دریا پر قبضہ کر لے گا؟ آپ سوچئے اس بات کو. آپ کو پتا ہے 9 محرم کو حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. حضرت عباس نے خط کھینچ دیا, کہا بس ادھر رہنا, میں امام سے مل کے آتا ہوں. تو جو اشارے پر دشمنوں کو روک دے, اس کے لیے یہ مشکل تھا کہ دریا پر قبضہ کسی اور کا ہو جائے, لیکن نہیں, مشیت پروردگار, رضا الہی, حکم امام. آپ ذرا دیکھیے, کبھی انالیسس کیجئے اس بات کو کہ ایک شجاع, ایک ایسا بہادر کہ جس کی رگوں میں علی کا خون بہ رہا ہو, بس یہ سمجھنا کافی ہے حضرت عباس کے لیے. ورنہ اللہ گواہ ہے, امام زین العابدین علیہ السلام کا جملہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں حضرت عباس کے حوالے سے, کہ میں پڑھ رہا تھا واقعات میں, اور میں نے جب یہ پڑھا کہ ایک شخص نے حضرت عباس سے علمدار کا ذکر کیا, جیسے ہی نام لیا حضرت امام زین العابدین کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے, پھر اس نے نام لیا, پھر کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے, پھر تیسری بار اس نے نام لیا, پھر کھڑے ہو گئے. کہا اے شخص, تو میرے چچا کا نام کیوں اس طرح بار بار لے رہا ہے؟ کہا مولا آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہا سن, عباس کو سمجھنے کے لیے کم سے کم معصوم ہونا ضروری ہے. کیا جملہ ہے, اللہ معصوم کی زبان سے یہ ہے. آپ ذرا قدریے جناب عباس کا مرتبہ دیکھیے کیا ہے. فرمایا میرے چچا عباس کو سمجھنے کے لیے کم سے کم معصوم ہونے کی شرط ہے, ضرورت ہے. عباس سمجھ میں آ جائیں ناممکن ہے. عباس جب سمجھ میں نہ آئیں گے تو حسین کیا سمجھ میں آئیں گے, اور حسین جب سمجھ میں نہ آئیں گے تو علی کیا سمجھ میں آئے گا. ذرا غور کیا آپ نے؟ تو وہ مرتبہ حضرت عباس کا. اب آپ بتائیے کہ عباس بچوں کے پیاس کی آواز سنیں, الاتش الاتش, اور عباس خاموش رہیں. یہ اطاعت امام ہے کہ جب تک اجازت نہ ہو جائے اس وقت تک عباس کے قدم نہیں اٹھ سکتے ہیں. اور میرے عزیزو, جب اجازت کے لیے آئے اور کان میں آواز آئی بچوں کی, ہائے پیاس ہائے پیاس, اور اس آواز میں جناب سکینہ کی آواز, تو جانتے ہیں کیا فرمایا مولا نے؟ فرمایا بھیا عباس
जंग करने जाओगे या बच्चों की प्यास, उनके पानी का इंतजाम करोगे? मेरे अजीजों, ये सुनना था कि फरमाया आका पहले बच्चों की प्यास का इंतजाम करूंगा, तो फरमाया पानी लाओ अब्बास, इंतजाम करो पानी का। अब्बास ने मशकीज़ा तलब किया, मशकीज़ा लिया, चले दरिया की तराई पर आए। मेरे अजीजों, मुझे पूरे मसाइब जनाब अब्बास के नहीं पढ़ना है, चूंकि ये अय्याम मुनासिबत रखते हैं जनाब सकीना से। बड़ी चहीती भतीजी थी चचा की। ये कैसे हो कि भतीजी का जिक्र हो और चचा का जिक्र ना हो? तो मैंने चंद जुमले इसलिए भी हज़रत अब्बास के सिलसिले में अर्ज़ किए कि भतीजी से क्या ताल्लुक़ था, अल्लाह गवाह है। मशकीज़ा लेके दरिया में आए, दरिया के साहिल पर घोड़े को दरिया में डाला, मशकीज़े को भरा, लेके चले, मगर पानी खैमे तक नहीं पहुंच पाया। मेरे अजीज़ों, अब्बास बढ़ रहे थे, एक वार हुआ, दाहिना बाजू कलम हो गया, एक हाथ से मशकीज़ा संभाला, अलम संभाला, आगे बढ़े, दूसरा हमला हुआ, दूसरा बाजू कलम हो गया, दांतों से मशकीज़े के तस्मे को संभाले हुए, पैरों में अलम को संभाले हुए जल्दी से आगे बढ़ जाना चाहते हैं कि एक तीर आके लगा और वो तीर मशकीज़े पर लगा। पानी बह गया। पानी का बहना था कि जैसे अब्बास की हिम्मत टूट गई हो, अब्बास की हिम्मत टूट गई हो। मेरे अजीज़ों, ए अब्बास को सकीना के मातमदारों, अजीब अजीब मंजिल पर हैं अब्बास। अब पानी बह गया, क्या करेंगे खैमे की तरफ जाके? खाली मशकीज़ा कैसे लेके जाएंगे खैमे की तरफ? अब्बास दरिया की तरफ फिर मुड़े। अभी मुड़े ही थे कि एक तीर चला, आँखों पे लगा। अल्लाह अल्लाह, अब्बास ने चाहा कि सर झुका के पैरों में तीर को फंसा के तीर खींच लें। जैसे ही तीर निकालना चाहते थे, सर पर एक गुर्ज़े गरां लगा। लीजिए अली का लाल, पुश्ते फरस पर संभल न पाया, त्योरा के ज़मीन पर आए आवाज़ दी। आवाज़ का देना था कि एक बार हुसैन ने अपनी कमर पकड़ ली, कहा भैया अब्बास, तुम्हारी जुदाई ने मेरी कमर तोड़ दी है। मेरे अजीज़ों, अब्बास तक पहुँचे, लेकिन अब्बास का लाशा खैमे में न गया, अलम गया। बस मेरे अजीज़ों, सकीना अलम को देख रही थी। अलम आ रहा है, बच्चों को समेटा। बच्चों, अब पानी आया ही है, इसलिए कि मेरा चचा आ रहा है। वो देखो अलम आ रहा है। मेरे अजीज़ों, लेकिन खैमे के दर पर जब अलम पहुंचा और अब्बास न पहुंचे, तो बेचैन होके पूछा, बाबा मेरा चचा कहाँ रह गया? मेरा चचा कहाँ रह गया? ए मेरे अजीजों, जिस भतीजी के लिए अब्बास के शाने कटे, जिस भतीजी के लिए सर पर गुर्ज़े गरां, सर पर लगा गुर्ज़े गरां, मेरे अजीजों दो जुमले सुन लीजिए कि अल्लाह रे, वो भतीजी के जो बाप के सीने पर अगर न सोए तो उसे सुकून न मिले, बाप को चैन न मिले। अल्लाह रे सकीना, चचा के बाद, बाबा के बाद, भाई के बाद कितनी मुसीबतें सकीना ने बर्दाश्त की है। मेरे अजीजों 11 मुहर्रम को जब काफिला चला है और बच्चों को ऊंट की नंगी पीठ पर बिठा दिया गया है, काफिला चलता था, बच्चे गिरते थे, ऊंटों के पैरों में आ जाते थे, माएं बिलक जाती थीं। इसी काफिले में सकीना भी थी। ए अजीजों, थोड़ी देर के बाद काफिला रोका गया, सवारियां बिठाई गईं,
रस्सी मंगाई गई, बच्चों को ऊंट के पेट से बांधा गया। अल्लाह, सकीना भी उसमें थी। जब सवारी चलती थी तो शहजादी बेचैन होकर कहती थी, फूफी अम्मा, इनसे कहिए कि जरा सवारी आहिस्ता चलाएं, इसलिए कि सवारी चलती है तो मेरा सीना छिलता है। ए अजीजो, अल्लाह अल्लाह, कितनी मुसीबतें सकीना ने बर्दाश्त की। लीजिए, कूफे का कैद खाना, फिर उसके बाद शाम का कैद खाना आ गया। मेरे अजीजो, बड़ी सख्त मंजिल थी। अब तक बर्दाश्त करती हुई सकीना चली आ रही थी, लेकिन एक बार यजीद का दरबार है और दरबार में तमाशा बीन बैठे हुए हैं, देखने वाले बैठे हुए हैं, ना महरम बैठे हुए हैं। सकीना उसी रस्सी में बंधी हुई हैं जिस रस्सी में ज़ैनब व उम्मे कुलसूम बांधी गई हैं। यजीद तख्त पर बैठा हुआ है, सामने तश्त तला में हुसैन का सर रखा हुआ है। अल्लाह, सकीना बाप के सर को देख रही हैं। जरा सोचो क्या गुजर जाती होगी सकीना पर। ए मातमदारो, थोड़ी देर गुजरी थी कि एक बार यजीद की नजर पड़ी और उसने देखा कि एक बच्ची है जो कभी अपने पंजों पर खड़ी हो जाती है, बेचैन हो जाती है। उसने पूछा, क्या वजह है अपने पंजों पर खड़ी हो जाती हो? कहा, यजीद तू देख नहीं रहा है, मेरी फूफियां हैं, इनके गले में रस्सियां, इनके बाजुओं में रस्सियां बंधी हुई हैं, मेरे गले में हैं। अरे इनका कद मुझसे बड़ा है, ये खड़ी हैं, जरा हिलती हैं तो मेरी गर्दन कसने लगती है। उसने पूछा, ये कौन बच्ची है? पता चला ये सकीना है। भाई ये सुनना था कि एक बार उसने कहा कि मैंने सुना है कि जब तक बाप के सीने पर तुम नहीं सोती थी बाप को चैन नहीं मिलता था। कहा हाँ। कहा बाबा बहुत चाहता तो तुम्हें? कहा हाँ चाहता था। वह एक बार सर की तरफ इशारा करके कहता है कि मैं जानूं कि तुम्हें तुम्हारा बाप चाहता था। जब तुम आवाज दो और तश्ते तला से ये सर तुम तक चला जाए। जरा सोचो, भरा हुआ दरबार है, सकीना की मोहब्बत का इम्तिहान हो रहा है। एक बार जला हुआ कुर्ता बढ़ाया, आवाज दी, बाबा भरे हुए दरबार में मोहब्बत का इम्तिहान हो रहा है, बाबा आओगे ना? आवाज का बुलंद होना था। तश्ते तला से कटा हुआ सर बुलंद हुआ, सकीना की आगोश में आ गया। ए रोने वालों, सकीना ने बाप का चेहरा जब सर पाया, एक बार चेहरे पर चेहरा रख दिया। बाबा आपके बाद पुष्प ताजियाने लगे। ए बाबा आपके बाद तमाचे मारे गए। बाबा कान जख्मी हो गए। बाबा रस्सियों में बांधा गया, दर बदया और फिर आया गया। बाबा कोई न था कि जो हम पर रहम करता। बाबा पालने वाले तुझे वास्ता है, इन्हीं मजलूमान करबला को तुझे वास्ता है, शोदाए करबला का पालने वाले तुझे वास्ता है। बीबी सकीना की मजलूमियत का, ए मेरे मालिक, इनके चाहने वाले और चाहने वालियाँ दुनिया के जिस जिस गोशे में हो, तू अपने हिफ्ज़ व अमान में इन्हें रखना। मेरे मालिक, दुनिया के फितनों फसाद से इन्हें महफूज रखना, हासिदों के हसद से महफूज रखना, आफत व बलाए समावी अर्जी से इन्हें महफूज रखना। करीम, जो बीमार होने, बीमार करबला के तसद्दुक़ में शिफाए कामिल और आजला अता फरमा दे। जो परेशान हाल हो, मौला मुश्किल कुशा के सदक़े में उन्हें परेशानियों से निजात दे दे। जो तंगी रिस्क में मुब्तला हों, उन्हें कुशादी रिस्क अता कर दे। जो बेरोज़गार हों, उन्हें ख़ज़ाने गैब से रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा दे। ए मेरे मालिक, तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमारे आइज़ व अक़रबा जो दुनिया से उठ गए हैं, उनकी मग़फ़रत फ़रमा, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमा। रोज़ महशर उन्हें उरियां न उठाना, अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फ़रमाओ। ऐवान व अंसार में शामिल होने का शरफ़ अता फ़रमा दे। मातम हुसैन। Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, आज़ादारों, जैसे मौलाना ने अभी पढ़ा कि बाद करबला सबसे बड़ी शहादत जनाब सुकैना की है,
और रोज़े आसूर इमाम की सबसे बड़ी शहादत है। पहली है अली असगर की, जनाब अब्बास की, जनाब कासिम की और जनाब अली अकबर की। तो ये अली अकबर की शहादत मैं थोड़ी पढ़ता हूँ, जो नौहा खान ने पहले थोड़ी शहादत पढ़ी है, तो मैं कोशिश करता हूँ, कुछ भूल चुको तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अली अकबर को जब जंग की इजाज़त मिल गई तो मौला हुसैन ने अपने कड़ियल जवां अली अकबर को घोड़े पे सवार किया। अली अकबर घोड़े पे सवार हुए, मैदानी जंग की तरफ रवाना हुए। अली अकबर के घोड़े ने चलना शुरू किया, उधर पीछे पीछे हुसैन चले। अली अकबर के घोड़े की रफ्तार तेज़ हुई, उधर हुसैन के कदमों की रफ्तार भी तेज़ हुई। जवां अली अकबर ने कदमों की रफ्तार आहत सुनी तो मुड़कर देखा तो बूढ़ा बाप पीछे चला आ रहा है। अली अकबर रुके और बाबा को कहने लगे, बाबा अभी तो आपने जंग की इजाज़त दी थी, बाबा आप पीछे पीछे क्यों आते हो? मौला कहते हैं, बेटा अली अकबर, काश तेरा भी कोई जवान बेटा होता तो तुझे मालूम पड़ता कि जब किसी का जवान लाल मरने जाता है तो बाप के कलेजे पे क्या हालत गुजरती है। अली अकबर कहते हैं, बाबा आपकी यह हालत देखकर मुझसे लड़ा न जाएगा, बाबा आप कहे तो मैं न जाऊं। मौला हुसैन कहते हैं, बेटा जाओ, बेटा जाओ, मगर एक काम करना, तो अपने बाबा को मुड़ मुड़ के देखते रहना। हुसैन चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुझे बार बार देख सकूं। बेटा तू मेरे नाना रसूल की सभी है, जब मैं नाना की ज़ियारत करना चाहता हूँ तो तेरा चेहरा देखकर मुझे सुकून मिलता है। अजादारो, अली अकबर मैदान में जंग में दाखिल हुए और जंग करना शुरू की, और ऐसी जंग की जैसे दादा अली किया करते थे। हाँ अजादारो, जंग करते करते हुसैन का लाल जालिमों में घिर गया। जब जालिमों में घिरा तो किसी जालिम ने एक नेज़ा अली अकबर के सीने में ऐसा मारा कि वो संभल ना सके और घोड़े से गिर गए और आने लगे। बाबा को सदा दी, या बाबा अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम या बाबा, अली अकबर का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। इधर जवां बेटे ने सदा की, उधर बूढ़ा बाप हुसैन। यहाँ से हुसैन आते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं। अरे हुसैन की बीनाई चली गई, कभी दाईं तरफ जाते हैं, कभी बाईं तरफ जाते हैं, कभी दाईं तरफ जाते हैं, कभी बाईं तरफ जाते हैं, और बस ये कहता है, आईना आईना अली अकबर, तुम कहाँ हो? अली अकबर मुझे आवाज़ दो, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अली अकबर, अली अकबर। अकबर ने दी सदा, अकबर ने दी सदा, अकबर ने दी सदा, सीने में है नेजा, सीने में है नेजा, घोड़े से गिर रहा हूँ, बाबा संभालना। अकबर ने दी सदा, सीने में है नेजा, घोड़े से गिर रहा हूँ, बाबा संभालना। अकबर ने दी सदा, सीने में है नेज़ा, घोड़े से गिर रहा हूँ, बाबा संभालना। अकबर ने दी सदा, सीने में है नेज़ा, घोड़े से गिर रहा हूँ, बाबा संभालना। जख्मी है कलेजा, है वक्त मदद का, घोड़े से गिर रहा हूँ, बाबा संभालना। अकबर ने दी सदा, सीने में है नेज़ा, घोड़े से गिर रहा हूँ, बाबा संभालना। अरे सूखी हुई ज़बान है, गलबा है प्यास का, इस
اس حال میں کہاں طلاق کرتا بھلا وکار مجبور ہوں بابا اب ہوں بابا اب وقت یہ آیا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا ارے بابا یہ زخم آپ سے دیکھا نہ جائے گا میدان کاٹتے ہوئے منہ اپنا پھیرنا اے درد غضب کا ہم ہونٹوں پہ آیا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا ارے نہ یہ خبر خیام میں دینا نہ بابا جان مر جائے گی پھوپھی میری کر جائے گی وہ ماں ہے وقت اذاں کا آ جاؤ خدایا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا ارے کیا سخت امتحان ہے معلوم ہے مجھے تنہا پسر کی لاش کو کیسے اٹھائیں گے دے آپ کو خدا کہ صبر حوصلہ گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا ارے مجھ سے سوا ہے آپ کی لاچار بے پدر تنہا گئے ہیں آپ بھی ہر ایک لاش پر ہوتے اگر چچا وہ میں نہیں کہتا گھوڑے سے گر رہا ہوں لابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں نیزہ گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا ارے پہنچی اگر صدا میری سگرا کے کان تک روئے گی اس طرح بہن گر جائے گا فلک وہ جی سکے گی کیا سن کر میری صدا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا ہوتا ہوں آپ
سے جدا مجبور تس ناکام بابا قبول کیجئے یہ آخری سلام لاسا ہے دو کھرا سب ہے صفر میرا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں جا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا ارے فرحان مظہر عابدی کیسی ہے بے کسی بوڑھا قدر اٹھائے گا میت جوان کی پہنچے سہے خدا سن کر یہ مرثیہ گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا یا حسین یا حسین بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم علی المرتضی السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم امام حسن مجتبی السلام علیکم یا ابا عبداللہ الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام العبد ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله الآخر هد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا مولى أبو الفضل العباس عباس ابن امیر المومنین وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقیل وحانی ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ